علماء کرام، حاضرین اور ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ۔ آپ ماشاء اللہ آفتاب حسین صاحب اور جناب شبیر علی صاحب کے بہت ہی مرصع بیان کو سن رہے تھے۔ اپنی معروضات چند لفظوں میں ہی اب طے کرنی ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ عنوان اس مہینے میں جس کو رجب المرجب کہا جاتا ہے، تنہا اس مہینے کا نام لینا بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے گوارا نہیں فرمایا۔ واہ واہ، اور سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مہینے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے کہ جو استغفار کا بھی مہینہ ہے، ولایت کا بھی مہینہ ہے، واہ 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 واہ، آغاز رسالت کا بھی مہینہ ہے، کیا کہنا ہے۔ اور مومنین کے لیے جنت کے پروانے کا مہینہ ہے، واہ واہ واہ، بہت سی خوشیاں ملنے والا مہینہ ہے، آہا، جس میں یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، اور اس کی پہلی تاریخ کو ہمارے 7ویں معصوم حضرت امام سبحان اللہ، محمد سبحان اللہ۔ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اللہم اسی صلی اللہ۔ مہینے میں امام نقی کی شہادت کا بھی اثر ہے، اور اسی مہینے میں امام نقی کی ولادت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام اور اول امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو بیج کے انسٹال کرنے یا بونے، اعمال کے عمل کے بیج کو لگانے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ لگاتار دیکھیے، جمادی الثانی حضرت فاطمہ زہرا ام الائمہ کا مہینہ، رجب المرجب علی مرتضیٰ اور ولی اماموں کا مہینہ، شعبان رسالت معاب اور انبیاء کا مہینہ، اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ۔ لگاتار ایک کے سبحان بعد اللہ، ایک سبحان اللہ۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک در پر بھٹکنے والے، بھلا بھٹکنے سے کیا ملے گا، نہ یوں کبھی راہ مل سکے گی، نہ یوں کبھی راستہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاش منزل جو واقعی ہے، پتے کی بات میں ایک بتا دوں، تلاش منزل جو واقعی ہے، پتے کی بات میں ایک بتا دوں، علی سے مل کر نبی ملیں گے، نبی سے مل کر خدا خدا ملے ملے گا۔ گا۔ واہ واہ واہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ شعبان بھائی اور بہت عمدہ، رمضان نفیس صاحب۔ المبارک، اس مہینے میں 7 اعمال ہیں۔ اعمال کی جو راتیں ہیں، یہ 7 اعمال ہیں۔ پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب، شب 13، شب 14، شب 15 ایام بیز، اور شب 27 رجب المرجب۔ یہ 7 اعمال کی شبیں ہیں، اور عمل ام داؤد بھی اسی مہینے میں قرار دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا جو راستہ ہے وہ دعا ہے، اور اس انسان کے پاس اس وسیع و عریض کائنات میں اپنی کوئی ملکیت اس نہیں کے ہے، بعد منظور کوئی ملکیت نہیں ہے، جسے مولا کائنات نے فرمایا یا ساری الرضا
اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ خدایا مجھے اس لیے معاف کر دے کہ میری ملکیت میں سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے سے رابطہ کرنے کے لیے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کو خلق فرمایا، ان سے ہمیں 20 دعائیں اس مہینے کی وارد ہوتی، 20 دعائیں اس مہینے میں وارد ہوتی ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ان میں سے چند دعائیں تو ایسی ہیں کہ جن کو آپ روز پڑھ سکتے ہیں، لیکن 20 دعاؤں کا اس مہینے سے مخصوص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سے رابطے کا زیادہ سے زیادہ وقت دیا گیا ہے انسان کو، اور خود پروردگار عالم۔ اس کے علاوہ نمازیں، اس مہینے میں نمازیں، دعائیں، روزے کا رکھنا، استغفار، خود شناسی تاکہ خدا شناسی ہو سکے، سبحان حق اللہ، رسی، حق شناسی تاکہ حق رسی ہو سکے، اس مہینے کے یہ بالکل سادہ اور بیان کیے جانے والے اعمال ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم جب اماموں کی دعا پڑھیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کی فضیلت کی جب وجہ تلاش کی تو بیان ہوا ائمہ سے کہ چونکہ اس آیت کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم گرامی سے شروع ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو بابرکت بنایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اماموں نے جو دعائیں وارد کی ہیں، ان دعاؤں کا آغاز کوئی ایسی دعا نہیں کہ جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو۔ اللہم کہنا اس بات ہماری دعا شروع ہو رہی۔ عربی کے ایک قانون کے اعتبار سے اللہم کے معنی ہے یا اللہ، یا اللہ۔ جب آپ یا کو اللہ سے پیچھے لے جائیں گے تو وہ ماں بن جاتا ہے، اللہم۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان یا بھی نہیں ہوتا۔ آپ واہ اندازہ لگائیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے فلسفہ ایک ٹول کا نام ہے جسے آج کی دنیا میں علم کے اعتبار سے جانا جاتا ہے، لیکن فلسفہ ایک اوزار اور ابزار ہے جو عقل کو استعمال کرنے کے لیے بیان ہوا، وضع کیا گیا ہے۔ یعنی انسان کو کیا سوچنا چاہیے اور کیا نہیں سوچنا چاہیے، یہ ہمیں فلسفہ بتاتا ہے۔ فلسفہ اعمال ایسا نہیں کہ ہم ایک انجان قوم ہیں کہ جس کو کچھ نہیں معلوم، بلکہ ہم وہ قوم ہے کہ جس کے لیے بیان ہوا ہے کہ یہ بہت ہی ائمہ کے درمیان پیچھے چلنے والی قوم ہے، اور جو ایسے رہنما کے پیچھے چلنے والی قوم ہے وہ جو ہے کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتی۔ لہذا اس مہینے کے لیے جو ہے دعائیں وارد ہوئی ہیں، یا من ارجوہ لکل خیر، ہر روز جو پڑھی جانے والی دعا ہے، اس میں آخری حصے میں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نعماء والجود، یا ذل من والطول، حرم شیبتی علی النار، اس میں چھٹے امام نے جب یہ کلمات بیان فرمائے تو اپنے ایک ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، جس کو میں پڑھ رہا تھا علامات میں، کہ عربوں میں علامتوں کی بڑی حیثیت اور بڑی اہمیت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا مانگتے مانگتے تھک جاتا تھا تو پھر وہ منہ سے مانگنا بند کر دیتا تھا اور اپنی داڑھی کو پکڑ لیتا تھا، اپنی ریش کو پکڑ لیتا تھا اور منہ سے کچھ نہیں بولتا تھا، اور صرف اشارے سے یہ اشارہ کرتا تھا انگلی سے کہ میری طرف دیکھا جائے۔ تو عرب کی دنیا میں ایک واویلا مچ جاتا تھا کہ کیا ہم ایک ضرورت مند کی ضرورت کو دور نہیں کر سکتے؟ اماموں نے کہا کہ تمہارا مانگنے کا آخری مقام، آخری جگہ یہ دنیا نہیں بلکہ خداوند منان کی ذات والا صفات ہے۔ اگر
दाढ़ी को पकड़कर इशारों की ही गुफ्तगू करनी है तो उस रब करीम से इस दुआ में वारिद हुआ है कि मन साला, जो मांगता है उसको भी देता है, मन लम यसअलहु, जो नहीं मांगता है उसको भी देता है, जो तेरी मारिफत रखता है उसको भी देता है, जो नहीं रखता है उसको भी रख देता है। तो गोया परवरदिगार आलम ने इस महीने को जो है माफी आम का महीना करार दे दिया है कि जो चाहे इस महीने में आकर अपनी जमीन को आमाल के लिए आमादा कर सकता है। ये महीना आमाल के बीज को लगाने का महीना, शाबान उस पौधे के को परवान चढ़ाने का महीना, और रमजानुल मुबारक उस फसल को काटने का महीना है। लिहाजा किसी चीज के लिए आप अंदाजा लगाइए कि हम जब जहाज में, हवाई जहाज में सफर करते हैं तो वो जहाज पहले रनवे पर दौड़ता है, पहले धीरे फिर तेज फिर तेज फिर तेज, और उसकी सुरअत रफ्तार कब आपको फिजा में पहुंचा देती है आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह से रजब और शाबान वो रनवे का टाइम लाइन है जिसमें इंसान अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जो अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए, यानी अल्लाह का मेहमान बनाने के लिए रजब और शाबान आमादगी का महीना है। और दुआ में आप अंदाजा लगाइए कि अगर हमने अभी आज तक की दुआएं पढ़ी हैं, इसके तर्जुमे और इनकी तफासीर को या उनके लफ्जों पर कभी गौर नहीं किया। जैसा कि आप देखते हैं कि ताकीबात नमाज में बहुत सारी दुआएं हैं। माह ताकीबात इशा में जो दुआ वारिद हुई है, एक छोटा सा एक लफ्ज को लेता हुआ गुफ्तगू करूं तो उसमें कि खुदाया मुझे नहीं मालूम मेरा रिस्क कहाँ पर है, आसमानों में है, जमीन पर है, पहाड़ों पर है, दरिया में है, सहरा में है। यानी मौला इनका जिक्र करके बताना चाहते हैं कि आसमानों में भी रिस्क होता है, पहाड़ों पे भी रिस्क होता है, जमीनों में भी रिस्क होता है, दरियाओं में भी रिस्क होता है, समझ ना, ये तमाम चीजें। लेकिन ये तो नहीं मालूम कहाँ है। इतना जरूर मालूम है कि तुझे मालूम, यानी जिसे मालूम है अगर इंसान उसको पाले तो फिर रिस्क के पीछे क्या दौड़ना, और उसको पाने को आसान कर दे, वो माखजू करीब, और उसके हासिल करने की जगह को करीब कर दे। तो हम सोचते थे कि यहाँ पे कुर्बत मकानी मुराद है कि हमारा जो काम है वो हमारे घर से बिल्कुल करीब हो जाए। ऐसा नहीं है। इंसान रिस्क की तलाश में कहाँ से कहाँ चला जाता है। फिर उसके बाद इमाम का ये दुआ करना कि माखुजू करीब, तो ये इरफानी दुआ है जिसमें बताना चाहते हैं मौला कि यहाँ पे कुर्बे मानवी है, कुर्बे मकानी नहीं है, कि खुदाया मेरा रिस्क इतनी दूर ना हो कि उसकी तलाश में मैं तुझसे दूर हो जाऊं, उसकी तलाश में मैं तुझसे दूर हो जाऊं। इसलिए मुझे वो कुर्बत चाहिए कि रिस्क तो मिले लेकिन तेरी कुर्बत के साथ मिले। ऐसा निगरानी जो है इंसान के लिए ये महीना जो है आमाल का महीना जिसमें 7 आमाल, दुआओं का महीना जिसमें 20 दुआएं, अमल में अमल उम्मे दाऊद जिसमें कसरत से कुरान मजीद की तिलावत, नमाजें, दुआएं, रोजा, इस्तगफार, खुद शनासी, खुदा शनासी, हक शनासी, हक परस्ती, और खैर का महीना, गुरबा की, फकरा की, अइज़ा के दस्तरसी करने का महीना है। आप अंदाजा लगाइए कि विलायत जिसको मिलेगी ये तमाम खैर उसके नसीब हाल होंगे इंशाअल्लाह, ताकि विलायत तन्हा नहीं आती, अपने साथ बहुत सारे तोहफे लेकर आती है। बहरहाल हमारे शब्बीर वारिसी साहब आमाल के ऊपर भी गुफ्तगू कर चुके, उसकी फजीलत को लेकर हमारे जो है आफ्ताब भाई गुफ्तगू कर चुके, और इंशाल्लाह और उलमा इस सिलसिले में रोशनी डालेंगे। बहरहाल मैं अपने इस हिस्से को यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा मन्नान से दुआ करता हूँ कि इस महीने को हमारे लिए उसके कुर्बत का महीना करार दे दे, हमें इस लायक बना ले कि हम शाबान और रमज़ान के लिए आमादगी कर सके, अपने अमल के बीज को इस महीने में इंस्टॉल कर सके, दाखिले ज़मीन अमल कर सके, दाखिल ज़मीन हयात कर सके,
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.